الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو تم ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ نہ رہے فتنہ و فساد وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے. پس اگر باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں بصیر دیکھنے والا ہے. اور اگر اعراض کریں وہ جان لو ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تعالی ہی کار ساز ہے تمہارا. نعم المولا اچھا کار ساز ہے ونعم النصیر اور اچھا مددگار ہے. آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے جہاد کا. دو اہم قسمیں ذکر کروں گا. جہاد عام طور پر یاد رکھیں اسلام امن کا مذہب ہے، جھگڑے کا مذہب نہیں ہے. سن رہے ہو؟ امن کا مذہب ہے، یہ جھگڑے کا مذہب نہیں، یہ قتل و قتال کا مذہب. لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایسا مذہب بھی نہیں ہے کہ کوئی آئے دبوچ لے اور مسلمانوں کو پریشان کرے، بلکہ مسلمانوں نے ایک جنگ لڑی ہے اتفاقی، جیسے بدر ہے، کو پہلے پروگرام کوئی نہیں، تیاری کوئی نہیں، حادثاتی طور پر موقع بن گیا، یہ اتفاقی. دوسرے نمبر پر جہاد ہے کہ کافروں کا طبقہ مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، عبادت آسان نہیں ہے،
آئے دن کافر سرحد پہ شرارت کرتا ہے، تو مسلمانوں کا فرض ہے اپنا دفاع کریں۔ وہ جیسے بنیان مرصوص ہوا ہے نا پچھلے سال، یہ دفاع۔ تیسری صورت ہے کہ غیر ملکی لوگ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ملک میں فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کریں، تو حکومت وقت ان کا تعاقب کرے اور ان فتنوں کا خاتمہ کرے۔ یہ کسی اور ملک سے لڑائی نہیں ہے، اپنے ہی ملک میں فسادیوں سے لڑائی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے فرمایا کہ دین میرا، یعنی کہ میری عبادت کرنا یہ آسان رہنا چاہیے، میری عبادت کے معاملے میں کوئی رکاوٹ اور دشواری نہیں رہنی چاہیے۔ ہاں، فتنے والے لوگ باز آ جائیں، کافر شرارتی باز آ جائیں، ٹھیک ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اور اگر وہ اعراض کرے، 4 دن خاموش رہتے ہیں، مسلمان مطمئن ہو گئے اور انہوں نے پھر شرارت کر دی، تو پھر آپ ڈٹ کے مقابلہ کریں، اور آپ بھی ذہنی طور پر ہر وقت تیار رہیں۔ ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ نعم المولا، بڑا اچھا کارساز ہے جی۔ ساری دنیا میں کام کرنے والوں کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اللہ کا کیا ہوا کام کبھی بھی نامکمل نہیں رہا۔ نعم المولا ونعم النصیر، اچھا مددگار ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے تعاون کرنے والے کسی نہ کسی موقع پر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کمال کا مددگار ہے، طاقتور ہے، ملائکہ سے تعاون کروا دے، پرندوں سے تعاون کروا دے، ہوا بھیج کے دشمنوں کا خاتمہ کر دے۔ ہر قسم کے اختیارات اور دسترس اس کے پاس ہے، لہٰذا وہ کارساز بھی اچھا ہے اور مددگار بھی اچھا ہے۔ دیکھیں ترجمہ، وَقَاتِلُوهُمْ، جہاد کرو تم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، نہ رہے فتنہ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ ہی کا۔ اور اگر باز آ جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں دیکھنے والے ہیں۔ اور اگر اعراض کریں وہ، تو جان لو ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کار ساز ہے تمہارا۔ نعم المولا، اچھا کار ساز ہے، ونعم النصیر، اور اچھا مددگار ہے۔